حمد و ثنا اس ذات بے ہمتا کے لیے جس کی حکومت کو کبھی زوال نہیں۔ درود اور سلام اس آقا کریم کے لیے جس کی آمد نے زمانے کو امن اور عدل سے آشنا کیا۔ اللہ کی طرف سے سلامتی ہو اس کے صحابہ کبار پر، آل اطہار پر، اور سلامتی ہو ہر اس کلمہ گو پر جو دین حق پر ایمان رکھتا ہے۔ صدر مجلس جناب وزیر اعظم پاکستان، لائق صد احترام علماء کرام، مشائخ عظام، محترم وزراء کرام، ارکان اسمبلی، حاضرین محفل، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حضور میں وقت کی قلت کا پورا احساس رکھوں گا، اور جس طرح جناب وزیر اعظم صاحب نے اپنی تقریر میں ارشاد فرمایا ہے کہ خدشات بھی بیان کیے جائیں اور تجاویز بھی، چند ایک بنیادی خدشات عرض کرنے کی جسارت کروں گا اور دو تین تجاویز۔ اللہ مجھے بھی ہدایت پر قائم رکھے اور ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور، گزارش یہ ہے کہ جس طرح آج محترم راجہ صاحب نے وضاحت فرمائی، حقیقت ہے بہت جی خوش ہوا، لیکن وزرائے کرام کے مختلف بیانات ٹیلی ویژن پر، اخباروں میں جب ہم تک پہنچتے ہیں تو ایک عام آدمی سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے۔ مثلا ہمارے محترم وزیر صاحب کا بیان کہ یہاں طالبان کی طرح کا اسلام نہیں ہوگا۔ طالبان اپنے ملک میں ہیں اور ان کا اپنا مسئلہ ہے، لیکن جو بات منظر عام پر آئی ہے وہ یہ ہے کہ وہ افغانستان جہاں عورتیں نہیں بچے اغوا کیے جاتے تھے، وہاں لوگ دروازہ بند کر کے نہیں سوتے اور کسی کو کوئی خطرہ نہیں۔ وہ افغانستان جو خون میں نہا گیا تھا، وہاں مثالی امن ہے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں امریکہ جیسی ریاست کسی اپنے ایک شہر میں ایسا امن قائم نہیں کر سکتی۔ کیا وزیر محترم کے حضور حوصلے سے بات کرنے دیجئے، وقت ضائع نہ کیجئے۔ ساری عمر نعروں کے لیے آپ کے پاس ہے، وقت بات کرنے دیجئے۔ میری گزارش یہ ہے کہ کیا ہم وزیر محترم کے بیان سے یہ سمجھیں کہ بدامنی یوں ہی رہے گی، قتل و غارت یوں ہی رہے گا، ڈاکے ہوتے رہیں گے، نا انصافی ہوتی رہے گی اور اسلام بھی نافذ رہے گا؟ تو یہ بات ہماری سمجھ سے بالاتا ہے۔ دوسری بات، ٹیلی ویژن بھی پاکستان کا ہے اور وزارت ہے، اور محترم جناب وزیر اعظم صاحب کے زیر سایہ پروان چل رہا ہے۔ جب سے آپ نے اعلان فرمایا ہے آپ کا ٹیلی ویژن سوائے نفاذ اسلام کا مذاق اڑانے کے کچھ نہیں کر رہا۔ آپ کا ٹیلی ویژن جو بحث کرتا ہے، جو یار حوصلہ تو کرو، کوئی تو علم دا ثبوت دیو۔ پڑھے لکھے لوگوں کی محفل ہے، کچھ علم کا ثبوت دیجئے۔ حضرات، ٹیلی ویژن یہ بحث کر رہا ہے کہ اسلام نافذ ہوگا تو مرد 4 شادیاں کریں گے۔ میں نے پہلے 3 کر رکھی ہے، میری کس نے ٹانگ توڑ دی؟ قرآن جو پابندی شادی کرنے پہ لگاتا ہے وہ کوئی حکومت نہیں لگا سکتی۔ اللہ تعدلوا فواحدہ ہم نے کی ہے، ہمیں خبر ہے یہ کتنا مشکل ہے۔ جب کوئی کر کے دکھائے گا دیکھیں گے۔ لیکن یہ بحث کرنے کی بجائے ٹیلی ویژن یہ کیوں نہیں بتاتا کہ اسلام کی برکت سے عورتوں کی ناموس محفوظ ہوگی؟
یہ خدشہ تو ظاہر کیا جاتا ہے عورت کو برقع پہنا دیا جائے گا، یہ بات کیوں نہیں بتائی جاتی کہ گینگ ریپ بند ہو جائیں گے؟ ٹیلی ویژن یہ کیوں نہیں بتاتا کہ کوئی کسی کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکے گا؟ کیا قرون اولیٰ میں خواتین نے بزنس نہیں کیا؟ کیا قرون اولیٰ کی خواتین آپ کو میدان کارزار میں نظر نہیں آتی؟ کیا قرون اولیٰ کی خواتین گھوڑ سوار نظر نہیں آتی؟ بہترین تیر انداز اور بہترین شمشیر زن نظر نہیں آتی تاریخ میں؟ وہی اسلام ہے جو محمد الرسول اللہ نے عطا فرمایا۔ میری عاجزانہ گزارش یہ ہے کہ پاکستان ٹی وی کو ہم سے پہلے محترم وزیر اعظم کا ساتھ دینا چاہیے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس ملک کی 70% آبادی پینے کے صاف پانی کو ترس رہی ہے۔ 90% وہ لوگ ہیں جو نان شبینہ کے لیے بیزار ہیں۔ 8% طبقہ امراء ہے اور 2% طبقہ خواص ہے۔ کیا اس 90% کی روزی کی فکر اسلام دیتا ہے یا نہیں؟ اگر دیتا ہے تو اسلام کو معاشی نظام سے شروع کیا جائے اور اس غریب تک کھانے کا انتظام پہنچایا جائے جس کے بیٹے بھوکے سو جائیں، جو بچوں کو تعلیم نہیں دلا سکتا، جو بیمار ماں باپ کا علاج نہیں کرا سکتا۔ تو اسلام کو معاشی نظام سے شروع فرمایا جائے اور اس بات کو مد نظر رکھا جائے۔ اسلامی نظام تو یہ ہے کہ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھوکا رہ گیا تو خطاب کا بیٹا پکڑا جائے۔ اسلام تو وہ ہے جو کہتا ہے کہ اگر تیرا پڑوسی تو نہیں جانتا کون ہے، وہ مومن ہے یا کافر ہے، اگر وہ بھوکا سویا اور تو پیٹ بھر کے سویا تو اللہ کے نزدیک جواب دہ ہوگا۔ لوگوں کی معاش کی فکر۔ محترم وزیر اعظم صاحب، 720 روپے خرچ آیا بجلی کے یونٹس کا اور 4320 روپے بل تھا، وہ باقی سارے چارجز تھے، غریب آدمی کہاں سے دے گا؟ پہلے واپڈا لکھا کرتا تھا یہ سر چارج، یہ فلاں چارج، یہ فلاں چارج۔ اب کے بلوں میں نے دیکھا ہے وہ یہ تکلیف نہیں کرتے، وہ لکھتے ہیں ادر چارجز۔ اللہ اللہ خیر سزا۔ دکان میں ایک چیز آتی ہے 10 روپے کی، حکومت کے ٹیکس، حکومت کی ضرورت وہ الگ بات ہے، لیکن جو 4 گن مین دکان کے دروازے پہ کھڑے ہیں ان کی تنخواہ کون دیتا ہے؟ کوئی کنزیومر جو دکان سے خریدنے جاتا ہے۔ اگر عام آدمی حکومت کو بھی ٹیکس دے اور پھر دکان کی حفاظت پر کھڑی ہوئی پرائیویٹ گارڈ کو بھی ٹیکس دے تو کیا یہ اس کے ساتھ انصاف ہے؟ یہ تو حکومت کی ذمہ داری تھی کہ دکان کھلی بھی رہتی، کوئی اس کی طرف نہ آنکھ اٹھا کر نہ دیکھتا۔ تو حضور نظام عدل کی طرف سے اسلام لائی۔ ہمارا نظام عدل بہت پرانا، بہت فرسودہ، بہت بیکار اور موم کی ناک ہے۔ 4 حرف کسی کو آتے ہوں وہ جدھر سے پکڑ کر اسے جہاں لے جائے۔ تو اگر نظام معیشت سے ابتدا نہ ہو تو مجھے خدشہ یہ ہے کہ وہ غریب آدمی جو افلاس کے ہاتھوں تنگ ہے، شاید وہ آپ کی میری مدبرانہ تقریروں کو سننے کی زحمت بھی نہ گوارا کرے۔ میری گزارش یہ ہے کہ اس کو دفعہ 239 سے الگ کیا جائے۔ میری تجویز یہ ہے کہ جو سادہ اکثریت ملک پر حکومت قائم کر سکتی ہے وہ ملک کے نظام کو بھی تبدیل کرنے کی اہل ہونی چاہیے۔ جب ملک میں یا اسمبلی میں حکومت بنانا ہوتی ہے جو اکثریت اس کے لیے چاہیے، نفاذ اسلام کے لیے آذرائے کرم وہی اکثریت متعین کی جائے۔ حضور بہت ہے یہ، ہاں وہ ہے تو بہت اچھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ دوسری میری گزارش یہ ہے جناب وزیر اعظم کہ اس میں اصل کام وہی ہے جو ساجد نقوی صاحب نے بھی کہا کہ ڈائریکٹو کون جاری کرے گا، کون کہے گا یہ اسلام ہے اور ایسا کرو۔
اور یہ بہت مشکل کام ہے۔ میری گزارش یہ ہے کہ بے شک اسمبلی بحث کرے، بے شک ڈائریکٹو چیف ایگزیکٹو ہی جاری کرے گا، کوئی پاگل ہوگا جو یہ سوچے کہ چیف ایگزیکٹو کے علاوہ کوئی اور ڈائریکٹو جاری کرے گا، یہ ممکن نہیں ہے۔ لیکن ملک کے جید علماء کی کونسل ہونی چاہیے جو آپ کو بتائے کہ یہ اسلام ہے اور اس حکم میں اسلام کا تقاضا یہ ہے۔ تیسری میری گزارش یہ ہے اور آخری کہ جب آپ بل اسمبلی میں پیش کریں تو عذرائے کرم اسمبلی کی بحث ہمیں لائیو دکھائیے، ہم بھی وہ چہرے دیکھ سکیں جو اسلام کے خلاف بات کرتے ہیں۔ جب بل پر بحث کی جائے تو عذرائے کرم قومی اسمبلی کی وہ کارروائی براہ راست دکھائی جائے تاکہ ہم شناخت تو کر سکیں کہ ہمارا کون سا نمائندہ کس طرح کا حق ادا کرے اور پھر اسے واپس ہمارے پاس بھی آنا ہو۔ جناب وزیر اعظم، میں آپ کو یہ یقین دلانا چاہتا ہوں کہ یہ لوگ جو یہاں تشریف فرما ہے یہ ایک ایک بندہ نہیں ہے، یہ 14 کروڑ پاکستانی مسلمانوں کے نمائندہ لوگ ہیں۔ مجھے آپ کی نیت پہ کوئی شبہ نہیں ہے۔ اللہ آپ کو استقامت دے، اللہ کا نام لے کر اسلام نافذ کیجئے۔ اگر آپ کو خون کے دریا ضرورت ہوں گے تو وہ کمی ہم پوری کر دیں۔ ہمارے تو گناہ اتنے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں اگر ہم شہید نہ ہوئے تو شاید بخشے ہی نہ جائیں۔ ہماری ضرورت ہے شہادت، آپ ہمیں آزما کر دیکھیے۔ اللہ کریم آپ کو ثابت قدم رکھے۔ اور ایک آخری بات، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پیشگوئیوں میں موجود ہے اور میرا ایمان ہے انشاءاللہ یہ ملک قائم رہے گا اور اس پر اسلام نافذ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سعادت آپ حاصل کر لیں، خدا نخواستہ رہ گئے تو اللہ کسی اور کو دے دے گا اور اسلام انشاءاللہ ضرور نافذ ہوگا۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔